اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں جی محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چٹھا لا ایسوسییٹس۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں اپنے اس چینل سے سرکاری ملازمین کو ان کے قوانین کے حوالے سے ایجوکیٹ کرتا رہتا ہوں، اور ان کے مسائل کے حوالے سے بھی اپنا تجزیہ و تبصرہ پیش کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے بات شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے گا، اور ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اگر آخر میں میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا۔ آج میں ایک اہم خبر ہے، بلکہ بری خبر ہے، جس سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں کہ مجھے ذرائع سے پتہ چلا کہ نگران وفاقی حکومت نے آئی ایم ایف کو یہ یقین دہانی کرا دی ہے کہ آئندہ آنے والے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی اور پینشنرز کی پینشن میں اور تنخواہوں میں کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ خبر جو ہے یہ ایک روز پہلے مجھے مل گئی تھی، لیکن اس کی تائید اخبارات نے بھی کر دی، جب نوائے وقت اور جنگ میں دونوں اخبارات جو ایک قومی اخبارات ہیں ان میں یہ خبر چھپی، تو پھر میرے ذرائع کی جو بات تھی وہ درست ثابت ہوئی۔ تو اس لحاظ سے یہ خبر جو ہے ایک بری خبر ہے، کیونکہ مہنگائی جو ہے اس نے کمر توڑ کے رکھ دی ہے سرکاری ملازمین کی، کیونکہ سرکاری ملازمین جو ہیں وہ کبھی کبھار ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ سرکاری ملازمین کو ہر روز مہنگائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پہلے مہنگائی ہوتی تھی صرف اور صرف سالانہ بنیادوں پر یا پھر کوئی ششماہی بنیادوں پر، اب تو روز کی بنیادوں پر جو ہے وہ مہنگائی ہونا شروع ہو گئی ہے، اور جو اشیاء ضروریات ہیں وہ اتنی مہنگی ہوتی جا رہی ہیں کہ وہ انسانی پہنچ سے بہت دور چلی گئی ہیں۔ تو اس صورتحال میں تنخواہوں میں اضافہ جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی سرکاری ملازمین کو نوازنے کی کوئی ایسی بات ہوتی ہے، یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے اور تمام دنیا میں ہوتا ہے کہ جو افراط زر جب پیدا ہوتی ہے، جب مہنگائی پیدا ہوتی ہے، تو افراط زر کے ہاتھوں روپیہ یا اس کرنسی کی قیمت ڈاؤن ہوتی ہے، تو وہ پھر ضروریات کو میچ نہیں کر پاتی، تو پھر اس لیے تنخواہیں بڑھائی جاتی ہیں۔ اور تنخواہیں بڑھانے کا جو ایک سلسلہ ہے، اس کو بدقسمتی سے یہ سمجھ لیا گیا کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ کوئی حکومت کی طرف سے انعام و اکرام ہوتا ہے، تو ایسی صورتحال نہیں ہوتی۔ ایک دور مجھے یاد ہے کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں ایک فارمولہ طے پایا تھا کہ جس تناسب سے تنخواہیں جو ہیں جس تناسب سے مہنگائی بڑھے گی اور اسی تناسب سے جو ہے وہ تنخواہیں بھی بڑھے گی۔ تو اس کے لیے باقاعدہ ایک کمیٹی بنائے جانے کی ضرورت ہے، اور وہ کمیٹی جو ہے وہ جائزہ لیتی رہے کہ تنخواہوں اور میں کتنا اضافہ ہوا ہے اور مہنگائی کا تناسب جو ہے وہ کیا ہے۔ لیکن بدقسمتی ہماری ہے کہ یہاں تو بابا آدم ہی نرالا ہے، تو کئی مسائل ہیں، لیکن ہم اپنے مسئلے کی طرف فوکس کرتے ہوئے میں تو بذات خود اس چیز کی مذمت کروں گا، کیونکہ سرکاری ملازمین جو ہیں وہ ایک کسی بھی حکومت کا ڈھانچہ ہوتے ہیں۔ اگر ان کو وہ خوش ہوں گے اور وہ صحیح ان کو معاوضہ ملے گا تو وہ ان کی پھر کارکردگی بھی بہتر ہوگی۔ اور آپ اگر تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو جب عمر بن عبدالعزیز جب حکومت میں آئے اور جب وہ خلیفہ بنے، تو اس وقت ظاہر ہے کہ اور بہت سارے مسائل بھی تھے، لیکن انہوں نے سب سے پہلے آتے ہی تنخواہوں میں اضافہ کیا، نہ صرف اضافہ کیا بلکہ تنخواہات کو ڈبل کر دیا۔ تو ظاہر ہے کہ اگر اس وقت اس اہمیت کو پہچانا گیا تھا تو آج بھی اس کو پہچانا جانا چاہیے، اور تنخواہیں جب معقول ہوں گی تو پھر کرپشن بھی کم ہوگی، اور کرپشن جو ہے اس کے چانسز بہت معدوم ہو جائیں گے۔
تو اس ویلاگ کے ذریعے میں ان لیڈران کو بھی جھنجھوڑنا چاہتا ہوں جو لیڈران کہتے ہیں کہ ہم جاگ رہے ہیں، تو انہیں جاگنا چاہیے، اور اس سلسلے میں جون کا قطعاً انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو سیمینارز کرنے چاہیے، آپ کو موازنے پیش کرنے چاہیے، آپ کو مباحثے کرنے چاہیے، اور مباحثوں میں ارباب اختیار کو بلانا چاہیے، اور ان کے سامنے یہ موازنہ رکھنا چاہیے کہ تنخواہوں میں آپ ایک غریب آدمی کا، ایک غریب مزدور کا بجٹ بنا کر دکھا دیں۔ تو اس سے زیادہ، سب سے زیادہ جو ہے وہ پینشنر اس سے متاثر ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ہے چھوٹے ملازمین متاثر ہوتے ہیں۔ بڑے ملازمین جو ہیں ان کے سورسز جو ہے وہ میں اس ویڈیو میں کہنا نہیں چاہتا، وہ کہیں اور سے بھی انہیں مدد مل جاتی ہے۔ تو میری اس ویڈیو کے ذریعے ان لوگوں تک یہ پیغام ہے میرا کہ یہ اس قسم کے جو معاہدے ہیں وہ نہ کریں۔ اور دوسری بات جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ قانون کا بندہ ہوں، قانونی بات کروں گا، یہ قانون کہتا ہے کہ سرکاری ملازمین جو ہیں ان کی تنخواہیں جو ہے وہ مطابقت رکھتی ہوں جو افراط زر ہے اس سے، اور ایک فیصلہ بھی موجود ہے سپریم کورٹ کا کہ پینشنرز کی پینشن میں ہر سال باقاعدگی سے 10% اضافہ ہونا چاہیے۔ تو لیکن وہ فیصلہ جو ہے وہ اب اقوام متحدہ کی قراردادوں کی طرح جیسے وہ پرانی ہو جاتی ہے، یہ فیصلہ بھی اب پرانا سمجھا جا رہا ہے، جبکہ ان کو یہ عقل کے اندھوں کو کون سمجھائے کہ عدالتوں کے فیصلے کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ عدالتوں کے فیصلے جو ہیں وہ ہر وقت قابل عمل ہوتے ہیں، اور میں اس کے بارے میں اپنے توئی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس فیصلے کے روشنی میں پینشنرز کے حق میں اور سرکاری ملازمین کے حق میں کوئی پٹیشن فائل کروں۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کے معاملے میں جو بھی تکلیف ہوگی ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم آپ کے ویل وشر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور یا مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جب بھی ہماری ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ ہم بھی اپنے حصے کا کردار ضرور نبھائیں گے۔ تو یہ افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کرنا تھا۔ اس افسوسناک خبر کو سناتے ہوئے مجھے کوئی خاطر خواہ کوئی اتنی یہ خوشی نہیں تھی، بڑے بوجھل دل کے ساتھ یہ خبر آپ کو سنائی ہے۔ تو اس لیے سنائی ہے کہ آپ اس کے جون آنے سے پہلے پہلے اس کی صف بندی کریں۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، اور میرے لیے ڈھیر ساری دعائیں کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔